آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کرنٹ افیئر پہ نہیں ہوگا بلکہ چٹ چیٹ پر ہوگا، اور اسپیشل جو پروگرام ہے اس میں ہم گفتگو کریں گے موسم کے حوالے سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سردیوں کی آمد ہے، اور اس ٹائم جو ہے پیک کا موسم ہوا ہے، اسموگ بھی ہے اور دھند بھی۔ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ سینئر اینالسٹ اقبال شاہد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں اقبال صاحب آپ؟ بہت شکریہ۔ اقبال صاحب، بڑی سردی ہو رہی ہے باہر، تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ آج کا ٹاپک ہے وہ موسم کے حوالے سے رکھا جائے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ موسم آپ کے لیے کیسا؟ پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دیکھا کہ جو تمام ٹی وی چینلز ہیں، ڈے اینڈ نائٹ 24 آور کرنٹ افیئر، اس میں کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، پاکستان مقدمستان ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج اچھا آپ نے کیا کہ موسم پر بات کرتے ہیں۔ موسم سرما ہے اور سردی کہتے ہیں، بہت زیادہ سردی ہے تو صحیح، لیکن میں تو اس کو بھی بڑا اچھا سمجھتا ہوں کہ موسموں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے کہ آدمی اگر اس پر تھوڑا سا غور کرے تو موسم سرما مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، اور جو آپ گرمیوں میں نہیں پہن سکتے، سردیوں میں اس سردی کے تناسب سے آپ ایسا سٹرس فروٹ دیکھیں گے، کنو ہے، مالٹا ہے، اور پھر جو سیر کے لیے لوگ جا سکتے ہیں، میں بیمار لوگوں کی بات نہیں کرتا، وہ سنو فال کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر اگلا جو موسم بہار آنے والا ہے، یعنی جنوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے شکر ہے کہ یہاں سردی پڑتی ہے، باقی دنیا میں تو اس سے بھی زیادہ سردی پڑتی ہے۔ ہمارا تھوڑا سا یہ ہے کہ سردی پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں بڑی سردی ہے، گرمی پڑتی ہے تو بڑی بالکل ایسے ہی پڑتی ہے، تو یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں آدمی کے مزاج پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، تو سردی مجھے تو بڑی پسند ہے۔ تو اقبال صاحب، سردی آئی، اس کے ساتھ اسموگ آئی، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چھٹیاں بھی ہو گئی تھی، بچوں کی ویکیشنز بھی زیادہ ہو گئی ہیں، بڑے سب پریشان ہیں، اور ڈاکٹرز کے پاس کلینک میں دیکھیں تو رش لگا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بات درست ہے آپ کی۔ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں چونکہ صحت کا جو ہے وہ اس طرح کا سسٹم یا نظام نہیں ہے، اور آدمی کے لوگوں کے پاس اتنی اچھی کنوینس نہیں ہے، لوگوں نے پیدل یا موٹر سائیکل پر سفر کرنا ہوتا ہے، یا چھوٹی جو سر لاہور کی بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں چلو ایک نمبر پر تو آ گیا نا، یہ کہ پہلے نمبر پر آ گیا، بے شک سموگ میں سے لیکن چھٹیوں کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم چھٹیاں جو ہے اتنی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کہ یورپ میں بڑی سردی پڑتی ہے، کینیڈا میں آپ دیکھیں اور امریکہ میں دیکھیں، سب ملکوں میں بے تحاشا سردی پڑتی ہے، لوگ اپنے شیڈول کو متاثر نہیں ہونے دیتے۔ بالکل اقبال شاہ صاحب، میں نے ایک انٹرو کروانا ہے، ہمارے ساتھ جو ناظرین بتاتے چلیں ایک اسپیشل گیسٹ ہیں، وہ ہیں رباب سلمان، بہت زبردست قسم کی ایڈوکیٹ ہیں، اور ہر چیز پہ بہت اچھا سروے ہوتا ہے، تو ہمارا دل تھا پروگرام میں انہیں بھی شامل کریں۔ السلام علیکم رباب۔ رباب آواز آ رہی ہے؟ چلیں جیسی رباب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رباب، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تھینکس فار انوائٹنگ می آن دس ونڈرفل شو۔ رباب، آپ کی گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے، تو دل تھا کہ موسم کے حوالے سے آپ سے بھی بات ہو جائے۔ یہ ہے کہ آپ کا شعبہ ایسا ہے، یعنی ابھی یعنی بتا رہی تھی آج چونکہ ہم نے موسموں پر بات کرنی ہے، اور موسم کے ساتھ جڑے ہوئے خوبصورت کھانوں کی بات کرنی ہے، سردیوں کے پھولوں کی بات کرنی ہے، اور سردیوں کے پھلوں کی بات کرنی ہے، سردیوں کے سبزیوں کی بات کرنی ہے، اور آپ کا چونکہ شعبہ یہ ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے اتنے بہترین جو ہے موضوع کے لیے سنا۔ باقی ہی ہمارا جو ہے ویدر وہ اس دفعہ جو ہے سارٹ آف ایکسٹریم ویدر چل رہا ہے، اور ٹھنڈ، اور جیسے ایڈی نے کہا کہ فاگ ہے یا اسموگ ہے، تو آلدو دس از ناٹ اے پولیٹیکل ہمارا یہ وہ نہیں ہے آج پروگرام، لیکن میں یہ پھر بھی کہنا چاہوں گی کہ ہم پولیٹیکلی جیسے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اسی طرح ہمارا موسم بھی جو ہے وہ اسی کو کچھ بتا رہا ہے کہ ہم جیسے وہ انسرٹن ہے، اسی طرح ہمارا جو ویدر ہے وہ بھی انسرٹن ہے سے۔ جی رباب، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو اقبال صاحب، آپ دیکھیں نا، اب جس طرح اسموگ ہے، یا آپ نے موسم سرما کی بڑی اچھی گفتگو کی ہے کہ اس میں آپ اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ڈرائی فروٹ، نٹس، جو کہ گرمیوں میں ہم نہیں کھاتے ہیں، تو ڈرائی فروٹ کے حوالے سے بات کریں کہ آپ خود کتنا یوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وجہ پتہ کیا ہے، یہ سچی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی نعمتیں ہیں، آدمی اگر ایک کاپی لکھے نا اس کے اوپر کہ کتنی چیزیں ہمیں اویلیبل ہیں، غربت ٹھیک ہے، غریب خرید نہیں سکتا، مہنگی ہے، آپ یہ کہنا چاہتی ہیں، میں کہتا ہوں اس کے علاوہ بھی بے تحاشا ملوک ہے، مونگ پھلی ہے،
अच्छा, इस तरह की रेवड़ियाँ हैं कि इस तरह की चीज़ें तो काम नहीं हो गई। माल्टे इतने मैं हैरान रह गया कि रुबाब से ज़रा पूछते हैं कि रुबाब पूरी दुनिया में आप ने ज़ाहिर है पढ़ने के लिए जाती रही हैं, फ्रूट पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत और सस्ता है कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो खूबसूरत मैं कहती हूँ, बल्कि अभी भी मैं जब भी कभी भी कोई फल की दुकान या किसी भी उस पे सब्जी की दुकान पे एक दफ़ा रुकती हूँ तो मेरी नज़र ज़रूर ठहरती है और मैं एक दफ़ा माशाल्लाह के बगैर आगे नहीं जाती कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत हर रंग के फल से और हर रंग की खूबसूरत सब्जी से जो है वो नवाजा हुआ है, और माशाल्लाह जो कि फ्रेश है। और बाहर के मुल्कों में तो फ्रेशनेस का जो है ना तायुन ही नहीं किया जा सकता कि ये चीज कितनी जो है दिन पुरानी है और कब की पैक हुई है और कब से इसे प्रिजर्व किया हुआ है और फिर इसको यहाँ पे लाए। यहाँ पर तो हमें हर रोज जो है वो हर चीज मिलती है। यानी तुम फल खरीदती हो? जी यानी जी जो मुझे बताओ, यानी कि तुम खुद भी खरीदती हो? जी जी। मैं पिछले दिनों देखा है कि केला जो है इतना ज़्यादा आया हुआ है, और किन्नू और मौसमी और फ्रूट, और $1 अगर हम कहते हैं कि 280 या 82 रुपए का है तो 3 दर्जन केले आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और 3 दर्जन ही किन्नू आते हैं। जब हाई कोर्ट जहाँ रुबाब अपना ऑफिस है इसका, उसको उड़ने तक तो रेडियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो यानी इतना सस्ता। अब यूरोप में तो सफ़र नहीं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ बड़े बड़े नौकरियों पर हैं, लेकिन वो एक टोकरी सी बना के डॉलर्स में पाउंड्स में ले लेते हैं। तो इसलिए मौसम सरमा के ये फल हैं। आप देखें कि अल्लाह की इनायत और मेहरबानियों का कहाँ तक शुक्र। नेक बादशाह साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, और जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, जैसे आपके गले को इन्फेक्शन होता है, ज़ुकाम है, नज़ला, हर कोई परेशान है, तो उसमें अगर सुबह के टाइम जो मैं रेमेडी में घर भी यूज़ कर रही हूँ और बताती भी हूँ कि जैसे आपने 2 कप पानी लिया है, उसमें एक बार सब अदरक डाल ली, दालचीनी, तो बेस्ट कहवा है आपके लिए। और उसके अंदर अगर आप डालते हैं अमलतास के चंद बीज, तो आप ये देखिएगा कि जब वो 1 कप रह जाता है तो उसके बाद जब वो पीते हैं, शहद डालें, अगर शहद नहीं है आप लेमन का इस्तेमाल करें, लेमन गला नहीं ख़राब करता, वो विटामिन सी का एक बिग सोर्स है। हम अक्सर कहते हैं कि लेमन मतलब नहीं खाना, गला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये विटामिन सी का बिग सोर्स आ जाता है। और उसके बाद आप नीम गर्म पियेंगे तो आपके गले को सुकून होगा, आपके सर का दर्द जो है वो जाता है। उसके 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के बाद अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो वेल एंड गुड हो जाता है वो। अच्छा रुबाब, मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ, क्योंकि ये जो सर्दियाँ लोग ज़्यादा ही अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। एक तो यह कहवा बताया है एनी ने, ज़बरदस्त है। दूसरा मुझे पता है, हम यानी देहातों के रहने वाले थे, हम सुबह स्कूल जाते थे बाकायदा बगैर घड़ियों के सही टाइम पर भी पहुँचते थे। और रास्ते में जो गंदम की फसल है वो थोड़ी सी एक कह सकते हैं आधा फुट इस मौसम में जिस वक्त हम और बात कर रहे हैं उसकी वो पत्ते निकले होते थे, उसके ऊपर बर्फ़ जमी होती थी, और जहाँ पानी खड़ा होता था वहाँ बाकायदा बर्फ़ थी। तो बच्चे भागते भागते चले जाते थे। लेकिन उसके लिए ये है कि अगर हम सुबह चाय ज़रा कम पिएँ, दही खाएँ, और दही खाएँ, दही दूध का इस्तेमाल करें, ज़रा ताकत भी आए। और फिर उस वक़्त की माएँ जो हैं वो बनाती थी दालों से, एक पिंडियाँ सी बनाती थी या अलसी की बनाती थी। तो ये तो रिवाज ख़त्म हो गया। अब हम कहवा और चिकन ज़्यादा खाते हैं तो बच्चे कमज़ोर हैं। ये ज़रा बताइए अब इसमें कहाँ तक आप मज़ीद ऐड करेंगे? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आजकल ये भी रिपोर्ट हो रही है कि लोगों को जो है हार्ट अटैक बहुत हो रहा है, और जो है वो अक्सर रात को सोए होते हैं और सुबह जो है उनको फील होता है, जो ओल्ड एज है या किसी भी और बीमारी, मुझे बीमारी के साथ जो है उनको लाहक है, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी सुबह कोई चीज जो है, कोई जिस्म का कोई अजू या कोई ब्लॉट उनकी बॉडी के ऊपर आ रहा होता है। तो इसके साथ कहा जाता है कि आप ऐसी चीजें जिनकी तासीर गर्म है, लेकिन उसके साथ पानी का इंटेक, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है वो 75% पानी है, तो पानी का इंटेक जो है वो साथ बढ़ाएं। सिर्फ जो है वो नट्स वगैरह और जैसे एक बात साहब ने जो चीजें कही है वो सब इंटेक शुरू करें। लेकिन जो एक नेचुरल वाटर है ना, कहवा वगैरह नेचुरल वाटर नहीं आते, चाहे वो पानी में ही बनते हैं, लेकिन उसके साथ एक गर्म थोड़ा सा नीम गर्म पानी जो है उसका इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि आपकी सारी चीजें जो है वो बॉडी में रेगुलेट हों, और वो जैसे जैसे रेगुलेट होंगी आपकी बॉडी को वो फायदा पहुंचाएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है तासीर में गर्म चीजें इंटेक करते हैं और आप उसके साथ पानी का इस्तेमाल क्योंकि सर्दी होने की वजह से कम कर देते हैं,
تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ آپ کی باڈی میں ریگولیٹ نہیں کرتے، اور ریگولیٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو اس کا اس طرح فائدہ نہیں پہنچتا جس طرح اس کی ضرورت ہے. تو اس لیے پانی کا استعمال کم کرنے کے بجائے اس کو نیم گرم کر لیں، یا جتنا آپ کو آپ کے لیے برداشت ہے اس سے تھوڑا سا کم جو ہے اس کو گرم کر کے استعمال کریں. اور بار بار جیسے عام پانی ہم گرمیوں میں پیتے ہیں اسی طرح اس پانی کو سردیوں میں بھی پئیں، تاکہ آپ کو یہ جتنی بھی آپ جو بھی چیز کھا رہے ہیں وہ آپ کی باڈی کو جو ہے وہ اس کے لیے بہتری کا باعث بنے، نہ کہ اس کو نقصان دے. نہیں رباب نے بہت زبردست بات کی اقبال صاحب. ایک ناظرین کے ہاں لیے جی. بہترین تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں نہیں کہ لوگوں نے واک جو ہے نا وہ چھوڑ دی ہے. یعنی ٹھیک ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہے لیکن کم ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، اتنی فیسیلیٹی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ 1-2 کلومیٹر کا بھی اگر آفس ہے نزدیک ہے تو ہم لوگ پیدل سفر نہیں کرتے، جبکہ یورپ میں لوگ پیدل بڑا سفر کرتے ہیں. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ مال روڈ ہے، اگر آپ پارکنگ پر جگہ کر لیتے ہیں کسی ایک جگہ پر تو آپ ہائی کورٹ یا انارکلی یا سراؤنڈنگ مال روڈ باقاعدہ خود پینوراما یا ہیر اینڈ دیر، یہ تمام جگہوں کے اوپر آپ پیدل اگر تھوڑا سا شرم محسوس نہ کریں تو پھر ایک تو رش بھی کم ہو جاتا ہے، تو صبح میں تو انسان کی صحت کے لیے بھی بہت بہتر ہے. نہیں اقبال صاحب، واک جو ہے وہ تو مسٹ ہونی چاہیے نا. آپ کھانا کھاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ڈائجسٹ بھی ہوتا ہے، اور اکثر ہوتا ہے کہ ہم واک چھوڑ دیتے ہیں تو اور پانی کا انٹیک بھی کم ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سر میں ایک بوجھ سا رہتا ہے، کبھی مائگرین بڑھ جاتا ہے یا کبھی آپ کے بیک شولڈرز میں پین ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ واک کریں. اور بس آپ کتنی واک کرتے ہیں اقبال صاحب؟ کیا ایک آج سب لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے جو میں ڈسکلوز کرتا ہوں کہ جو لوگ گرمیوں کے بلوں سے ڈرے ہوئے ہیں وہ کم کم اس موسم کے وہ انجوائے کریں. کیا انجوائے کرنا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہیں اقبال صاحب. نہیں، اس سے تو کام آئے گا، یہ نہیں کہہ سکتے. وہ اس موسم کو اپنی میموریز میں اسٹور کر لیں تاکہ کم از کم جب گرمیاں آئیں تو وہ ان کو گرمیاں گزارنی آسان ہو، ان کو پتا ہو کہ ہم نے ٹھنڈ بھی گزاری تھی. رباب پھر انہیں نا ویڈیوز بنا لینی چاہیے، پھر آگے پتہ چلے، پھر دیکھ دیکھ کے خوش ہوں. آپ کیسے اس وقت ہم لوگ کو ابھی لیٹ رباب جاتے ہیں، رباب ہم تو لیٹ جاتے ہیں تو ہائی کورٹ میں تو صبح 8 بجے کورٹس لگ جاتی ہیں. کس طرح لوگ آپ مینیج کرتے ہیں؟ یا آپ جیسے وکلا جو ہیں یا کلائنٹ ہیں وہ بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں، اس پر ذرا بتائیے. سر ایسے ہی ہے، 9 بجے ہماری جو ہے وہ ہائی کورٹ لگتی ہے، لیکن جو ہے ہمیں چھٹیاں مل جاتی ہیں. یہ جو ہمارا لاسٹ ویک ہوتا ہے 25 سے لے کر تو تقریباً 9 تک جو اسٹیم ویو جسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس میں آپ کو چھٹیاں ہائی کورٹ سے مل جاتی ہیں تاکہ جو ہے وہ ان چیزوں کو مانیٹر کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ٹائمنگ جو ہے وہ 9 بجے کر دیتے ہیں. اور آبویسلی جیسے کہ مجھ سے تو ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے ذہن میں کام ہوتا ہے اور کام جو ہے وہ آپ کو ایک خود سے ہی انرجی دیتا ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا ارد گرد کے کہ آپ نے اور کیا کر رہے ہیں، آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے. آپ کے ذہن میں اس وقت آپ کا کیس اور اس سے متعلقہ کام اتنے زیادہ چل رہے ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی کہتے ہیں نا اپنی طرف سے کوئی انرجی دے دیتے ہیں جو کہ یعنی ایک اور بات ہے کہ بالکل ٹھیک ہے بابا آپ نے. سردیوں میں شاعری بڑی ہوتی ہے، سردیوں کی شاعری بڑی ہے کیونکہ لوگ رات کو جب بیٹھتے ہیں، اب تو خیر بے شک محفلیں کم ہیں لیکن ہیں اب بھی. جی جی. سردیوں میں لوگ بیٹھ کے شاعری کرتے ہیں. دوسرا جو آپ ڈرائی فروٹ کہہ سکتے ہیں، تو ڈرائی فروٹ یہ مت کہیں کہ آپ نے کاجو ہی کھانا ہے یا آپ نے کوئی بڑی پستہ ہی کھانا ہے. ڈرائی فروٹ کی اور بھی بڑی چیزیں موجود ہیں. گڑ ہے بڑا زبردست ہے، گڑ کی چائے پئیں تو دوسرے مزاج پر بڑا اثر پڑتا ہے. لیکن پوری یورپ میں ایک اور سنیں، پوری دنیا میں نے دیکھا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ انسان کے مزاج پر موسم اثرات کیسے کرتے ہیں. جو ٹھنڈے ملک ہوں گے وہ آپ نے دیکھا وہاں لڑائی جھگڑے کام ہوتے ہیں. یہ بات صحیح ہے، کسی حد تک صحیح ہے. وہ اپنا صرف ان کے لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ گھروں کے اندر ہی ہوتے ہیں، باہر پتہ نہیں چلتا کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے باہر جانے کا چلو کوئی تو کوئی بات نہیں رباب، ہمارے یہاں پتہ تو چلتا ہے. ہاں ہمارے یہاں اس لیے پتہ چلتا ہے کیونکہ غصے سے ہم لوگ گھر سے باہر نکل آتے ہیں. وہاں ٹھنڈ سے کہتے ہیں جو بھی ہے گھر سے باہر، گھر سے اس لیے نکلتے ہیں ڈرتے نکلتے ہیں. اپنی بیوی سے کیا کریں، پھر اندر سے قابو آ جاتے، مار کھائے وہ. بیوی سے زیادہ وہاں پر سردی سے ڈر لگتا ہے. اچھا نہیں، واقعی یہ مزاج کے اوپر موسموں کا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. آپ دیکھیں شمالی علاقہ جات دیکھیں، یورپ کی اس لیے مثال دیتا ہوں، کینیڈا میں لوگ آرام سے پھر رہے ہیں، ناروے میں پھرتے ہیں. جہاں افریقہ ہے
جہاں یعنی ہمارا مڈل ایسٹ ہے ان میں گرمی مزاج میں بھی آ جاتی ہے اور اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں. اب تو سردیوں میں ہم عام طور پر جو شاعر ہمارے ہیں وہ اس میں بھی سیڈ رہتے ہیں, اداسی کا موسم کہتے ہیں اسے. وہ کہتے ہیں دن چڑھتا ہے سیدھی رات پڑ جاتی ہے. حالانکہ وہ پورا دن جو ہے وہ شاید پھر رضائی سے منہ نہیں نکالتے. تو اقبال صاحب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ شعر و شاعری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کوئی شعر سنائے نا, سردیاں تو آ گئی ہیں. نہیں سردیوں پر اب مجھے ایک دم آپ نے کہہ دیا تو پھر میں ایک دم کیا شعر سنا, یہ ہے کہ اس کو اسماعیل میری ٹھیک ہے کہ اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں, یہ تو بڑا پرانا ہے ہم نے پڑھا تھا. لیکن پھر اس میں اگر آپ نے کوئی چٹ چاٹ کرنی ہے تو اس میں یہ ہے کہ چوڑے والی ماں پھڑ کے صحیح مکھ نو تھوڑا جا اتاں کر کے جی میں پوچھ لیا کہ تیرا نا کی ہے تاں کی ہے. بس صحیح ہے. آج مجھے امید ہے کہ جب یہ پروگرام کمال پاشا صاحب دیکھیں گے بہت خوش ہوں گے. اچھا اینی میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ ہمارے یہاں پر ایک پاکستان میں بڑا کنسیپٹ چلا ہوا ہے کہ جیسے ابھی اقبال صاحب نے کہا تھا کہ جی واک کرنی چاہیے اور جی بالکل سے. اچھا ربات سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ابھی ہم لینے لگے ہیں چھوٹا سا بریک, اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو دوبارہ جی. تو ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے گفتگو پروگرام میں, اسپیشل ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے. ہماری گیسٹ جو ہیں رباب سلمان انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, اور اقبال صاحب ہیں وہ بھی چٹ چیٹ کا بڑا مزہ لے رہے ہیں اور بات چیت بڑی اچھی ہو رہی ہے. اور جو ہمارے اینکر ہیں اسپیشل گفتگو پروگرام کے مصطفیٰ کمال پاشا, مصطفیٰ کمال پاشا صاحب جو کہ بیمار ہیں اور وہ آئے نہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہی آپ کو نظر آئیں گے. تو اقبال صاحب اور بتائیے اور کیا گفتگو کریں گے مزید؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو ایک تو بیسیکلی ٹریولر ہوں, مجھے رومانس ہے پہاڑوں سے. میں اکثر ویکینڈ اگر مجھے تھوڑا سا سہولت ملے تو میں چلا جاتا ہوں, آج بھی چلا جاتا ہوں اور کئی سالوں دہائیوں سے جا رہا ہوں. تو میں جس طریقے سے موسموں کو انجوائے کرتا ہوں شاید عام آدمی اس طرح شاید نہ کرتا. لوگ سفر کرتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, میں ٹریول کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو اسٹڈی کرتا ہوں, اس کا مزہ لیتا ہوں, انسپائر ہوتا ہوں اور اس میں بڑا گم ہو جاتا ہوں. آپ حیران رہیں گے کہ اس سردیوں میں جو میں پتراٹا جاتا ہوں 13 اور 14 کی چاند کو, پوری آب و تاب سے چاند نکلتا ہے. سردیوں کا جو چاند ہے وہ دیکھنا چاہیے. لیکن کچھ شعر اس کے الٹ بھی ہے, جیسا کہا ہے کہ بھئی سردیوں کی چاندنی وہ بیماروں کے لیے, یا غریب بہت ہی غریب ہو, جو غریب صرف مالی نہیں ذہنی بھی غریب ہو, سردیوں کی چاندنی اور غریب کی جوانی دونوں ہی بیکار جاتی ہیں. کیونکہ نہ باہر نکلتے ہیں سردی سے لوگ, اور میں تو نکلتا ہوں. میں تو پچھلے ہفتے بھی گیا ہوا تھا. اس طرح سردی میں چولستان, سردی میں ناران, سردی میں سیف الملوک, سردی میں جی بی, یہ ہے پاکستان. آپ یقین کریں کہ سردیوں کی جو چاندنی ہے وہ اگر کسی نے دیکھی ہے تو وہ کمال ہے. تو یہ اس پر اشاری ہوتی ہے کہ سردیوں کی چاندنی پر آپ ہر بندے کی فیلنگ علیحدہ علیحدہ ہے. کچھ لوگ صرف سفر کرتے ہیں, سفر سے مراد یہ آج بھی کوئی تو آپ کے لارنس گارڈن میں ایسے پرانے لاہوریے موجود ہیں, بڑے انٹلیکچوئل, بڑے فیلنگ والے لوگ, وہ ان پودوں بوٹوں کو دیکھتے ہیں جو وہاں محبت کے پیغامات بھی لکھے ہوئے, اور نئے سردیوں کے پھول بھی کھلے ہوئے ہیں. کلگا آ رہا ہے باقاعدہ طور پر, پچھلے دنوں میں اور نمائشیں لگی ہوئی تھیں. ایک بہت زیادہ ان سے سورس سے زیادہ آدمی ہے, وہ مار روڈ پر گزر رہا ہے, مرسیڈیز پر بیٹھا ہوا ہے, دیکھیں حساب کتاب کر رہا ہے, اسے رائٹ لیفٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کون سے درختوں پہ اس وقت پھول آئے ہوئے ہیں, کون سے درختوں کے اگلے دنوں میں پھول آئیں گے. ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ اگلے دنوں میں کون سے پھول آئیں گے, کون سی فصل کو شگوفے پھوٹیں گے. اور جو آگے فروری آئے گا اس میں توت کے لمبی لمبی بالیوں کے اوپر کون کون سے یعنی دان آنکھوں کی طرح, بڑی خوبصورت آنکھوں کی طرح ان کے شگوفے پھوٹیں گے. اور بادام کے جو پودے ہیں ان پر فروری 15 کے بعد جو سرخ رنگ کے شگوفے پھوٹیں گے وہ کسی خوبصورت آنکھ سے بھی بہتر ہیں. اور اس طرح مثلا آپ آلوچا لگا لیں, یعنی ہم نے تو سیب کے بھی دیکھے, سیب ذرا لیٹ آئے گا. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ہے آدمی کی اپنی فیلنگ, وہ کیا کہتا ہے, کس کو کس طریقے سے دیکھتا ہے. میں تو اس طریقے سے. اقبال صاحب بہت ہی زبردست باتیں کر رہے ہیں آپ یہ مجھے بتائیں, جیسے آپ نے چولستان کا ذکر کیا ہے اور سیف الملوک کا, تو وہاں پر جو جس طرح یہاں پہ ٹھنڈ ہے تو وہاں کا ویدر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہاں پہ انوائرمنٹ چینج ہے؟ اتنی ٹھنڈ تو نہیں ہوتی, لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں بھی کاشتہ رقبہ کم ہے, صحرا ہے. اب 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر جہاں آپ کی حد نگاہ بھی نہیں ہے,
وہاں تک آپ چاند کی روشنی کو دیکھتے ہیں. اور کئی لوگ تو لاہور سے بھی، پاکستان سے مختلف علاقوں سے وہاں باقاعدہ 13 اور 14 کی رات کو پڑاؤ ڈالتے ہیں. اچھا اسپیشل جاتے ہیں وہاں؟ اسپیشل جاتے ہیں، رات گزارتے ہیں، شکار بھی کرتے ہیں لیکن ویسے بھی رات گزارتے ہیں وہاں. ویسے بھی دیکھو چیزوں کو اسٹڈی یا اس کو وہاں جا کے دیکھنا یا لکھنا پڑھنا دیکھنا، کتاب میں اور چیز ہے. اگر فکشن لکھی جائے یا حقائق بھی لکھے جائیں تو وہ آپ اس سے نروس کو ٹچ نہیں کر سکتے آپ جب تک اس ماحول کے اندر انٹر نہیں ہوں گے. یہ اپنے اپنے دل کی بات ہے. نہیں تو بڑی اچھی چیز ہے کہ لوگ اسپیشل جاتے ہیں. اب جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، کئی لوگوں کو نہیں پتا کہ وہاں کا کیا ویدر ہے، کیا چیزیں ہیں، بلکہ یہ چیزیں دکھانی چاہیے. کچھ ایسی ڈاکومنٹریز ہونی چاہیے، کچھ چیزیں، تاکہ جو لوگ نہیں بھی جا سکے انہیں اویئرنیس تو ہوتی ہے نا. دیکھیں لوگ، بات آپ کی ٹھیک ہے، اس پر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. مجھے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو اس پر کام کرنا چاہیے. وہاں سیف ریزیڈنسز ہونی چاہیے، کیمپنگ سیف ہونی چاہیے. ایون آپ اس نزدیک دیکھیں چھانگا مانگا ہے، اس کے اندر ہٹس بنے ہوئے ہیں لیکن ظاہر فی الحال لوگ نہیں جاتے کہ وہاں اس طرح کی سیکورٹی نہیں ہے. اس طرح ٹورزم جو ہے، آپ نے دیکھا کہ تقریباً $46 بلین جو ہے وہ ترکی کما رہا ہے ایسی چیزوں سے. آپ ترکی جائیں، آپ ساتھ اندر سمندر ہے استنبول کے، تو وہاں کم از کم 100 جہاز کھڑا ہے 3 منزلہ، وہاں بھرے ہوتے ہیں سارے ہی. اور دبئی جو ہے وہ اس وقت $56 بلین میں ہے. آپ انوائرمنٹ دیں اور لوگوں کو ٹورزم کی طرف راغب کریں، کیونکہ ہمارا موضوع ذرا وسیع سا چٹ چاٹ ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس پر پاکستانی اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو اقبال صاحب، یہاں پہ ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں وہ بہت زبردست ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. جتنا سوات، ناران، کاغان، مانسہرہ، مطلب بہت ہی بیوٹی ہے. تو اس طرح کی کیوں نہیں ایسی اسیس ہوتی کہ ہر بندہ وہاں جا کے دیکھے تو صحیح نا؟ یہ رباب سے پوچھتے ہیں. رباب آپ اس علاقوں میں اپنا جو شمالی ہے ہمارے علاقے، آپ وہاں کے متعلق کس طرح کی بات کرنا چاہیں گی؟ پاکستان میں ٹورزم کا فیوچر کیا ہے؟ عام آدمی کس طرح سیر کرے؟ اقبال صاحب، بلکہ اگر آپ ایک ہمارا بڑا خوبصورت جو ہے چینل اسٹارٹ ہوا ہے ڈسکور پاکستان، آپ نے اگر اس میں دیکھا، اس میں مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ جو ہماری شارٹ کمنگ تھی کہ ہمارا پاکستان کتنا خوبصورت ہے، وہ سب کچھ ان لوگوں نے اس میں، عام آپ کے میرے جیسے جو لوگ ہیں وہ اپنی خود ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں. وہ واقعی پاکستان میں ایک ایسا بہت بڑا ایڈونچر ہے ڈاکٹر کیسر رفیق صاحب کا. تو انہوں نے ویسے تو جب شروع کیا تھا تو ایک بہت بڑا نظر آتا تھا کہ رسک ہے، لیکن ماشاءاللہ اسی طرح سب چینل کو یہ کام کرنا چاہیے اور انہوں نے بھی شروع کیا. بالکل کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے پاکستان کی خوبصورتی دکھانے کے لیے کہ ہم لوگ جو ہے، اصل میں کہتی ہوں کہ پوری دنیا ایک جیسی ہے. اللہ نے پوری دنیا ایک جیسی بنائی ہے. بس یہ ہے کہ باقی دنیا کے حصے جو ہیں ان کا پرچار زیادہ کیا گیا ہے اور پاکستان کا پرچار کم کیا گیا ہے. بالکل. کوئی بندہ اگر دیکھ لے پاکستان کی خوبصورتی تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، یا وہ چیزیں جو ہے قدرت نے وہ چیزیں یہاں پر نہیں دی جو دنیا کے باقی حصوں میں دی ہیں. میرے خیال میں یہاں پر جو ہر چیز کا، خوبصورتی کا، برف کا، سبزے کا جو روایت پاکستان میں موجود ہے، یہ کسی بھی دنیا کے کسی کونے میں موجود ہے. کیونکہ اگر آپ کہیں پہ جائیں، آپ کتنی دیر ایک وائٹ چادر کو کتنا اچھا دیکھ سکتے ہیں، آپ اکتا جاتے ہیں 2 دن 3 دن 4 دن. ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ مہینوں کے لیے آتی ہے اور یہ خوبصورت لگتی ہے کیونکہ اس کے بعد ہمیں بالکل ایک سرسبز و شاداب جو ہے وہ ایک. اچھا اب رباب اب یہ سر ہو گیا، ہم ذرا بلوچستان چلتے ہیں، کیونکہ بلوچستان جنہوں نے، کیونکہ ہم نے بھی اتنا نہیں دیکھا جتنا پاکستان کا وہ اتنا بڑا صوبہ ہے. اگر کبھی کراچی سے آپ بائی روڈ جائیں، یعنی آپ گوادر میں جائیں، تو حیران کر دیں گے، کیونکہ میں نے سفر کئی دفعہ وہاں کیا ہے بائی روڈ، اور آپ حیران رہیں گے کہ وہ راستے میں جو پہاڑ ہیں وہ دنیا کے کسی حصے میں نہیں ہیں. اس طرح لگتا ہے کہ کئی ہزار لاکھوں سال پہلے کہ شاید یہ پہاڑیاں ہیں، پہاڑ ہیں، یہ کوئی گھر تھے، کسی قسم کی مخلوق کے گھر تھے. اسی طرح یعنی جو کوئن پیس ہے، پیس آف اس کو کہتے ہیں کہ ملکہ یا کھڑی ہے، وہ پہاڑ بنا ہوا ہے اور اسی طریقے سے کھڑی ہے وہ اس کو. اور اس طرح بڑے بڑے میں نے دیکھے محل نما وہ پہاڑ ہیں، وہ حیران کر دینے والے ہیں. یہ ٹورزم پر تو بھی بڑا کام ہونے والا ہے.
جی ہاں ایسے ہی ہے. اور میں اقبال صاحب آپ کی پچھلی ایک بات کو کوٹ کر رہی تھی. آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو واک کرنے کے لیے جو ہے وہ جانا چاہیے اور سردی کو انجوائے کرنا چاہیے. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہ رہی تھی کہ آج کل کے موسم میں یا کسی بھی ویدر میں اگر آپ صرف اور صرف جو ہے وہ سیڑھیاں ہی چڑھ لیتے ہیں اور اتر لیتے ہیں تو وہ ایک تو آپ کی واک جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے اور آپ کی باڈی جو ہے وہ جلدی وارم اپ ہو جاتی ہے رادر دین کے, کیونکہ آپ واک جو ہے وہ اسٹریٹ اس میں کر رہے ہوتے ہیں. آپ بریسک واک بھی کریں تو بھی جو ہے وہ ایک اسٹریٹ لیول پہ ہے, لیکن جب آپ اس کو ایلیویٹ کرتے ہیں کسی اونچی اونچائی پہ جاتے ہیں یا نیچے آتے ہیں تو آپ کی باڈی جلدی وارم اپ ہو جاتی ہے اور آپ کا وہ جو واک کا لمبی واک کا سفر بھی جو ہے وہ آپ کا چھوٹا ہو. نہیں بالکل صحیح کہا. آپ نے ایسے ہی ہوتا ہے کہ وارم اپ ہونے کے لیے سیڑھیاں بہت زبردست ہیں. آپ اوپر نیچے 2-3 دفعہ چڑھیں پھر آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے ہیٹر کی ضرورت نہیں ہے, اب اپنے کام آسانی سے ہو جائیں گے. بات ہے رباب کا دفتر جہاں ہے وہ نے دیکھا ہوا ہے. اگر گرمیاں ہوں تو ہائی کورٹ سے وہاں نہیں بندہ آ سکتا, اتنی شدید گرمی ہوتی ہے. صحیح سے یہ اس وقت جو موسم ہے نا سردیوں کا, آپ دیکھیں نا یہ کئی پازیٹیو چیزیں ہیں. آپ گرمیوں میں 2-3 کلومیٹر گرمی میں سفر نہیں کر سکتے. سردیوں میں آپ 2 فائدے حاصل کرتے ہیں. ایک تو ہے کہ آپ پیدل سفر کرتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں. دوسرا آپ کی یعنی یہ ہے کہ منی سیونگ بھی ہوتی ہے تو ورزش بھی ہو جاتی ہے. 3 کام ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موسم ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل صحیح کہا. جتنے بھی ناظرینوں نے کہیں کہ ہائی کورٹ آ جائے سارے بھرپور فائدہ وہاں پہ آ کے اٹھائیں. نہیں یہ اچھا ہے کہیں پر بھی ہوئی بات سب واک ویسے میں تو کئی تجویز دے چکا ہوں کہ آپ مار روڈ کو نا ٹرانسپورٹ فری کریں. آپ دیکھیں کہ آپ نہر کے پچھلی طرف پارکنگ کا کوئی پلازا بنائیں یا کوئی طریقہ سوچیں. آخری جہاں جناح ہال بنا ہوا ہے یعنی کارپوریشن کا آفس ہے وہاں تک آپ کوئی گاڑی نہ چلنے دیں. ایک چھوٹی سی اسٹیپ آپ نے بنانی ہے جس طرح ترکی کے چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بھی بنی ہوئی ہیں. آپ 2-3 لمبے ڈبے بنا کے جیسا ٹرین ٹائپ ہوتا ہے یا اس کو کراچی میں تو ایک زمانے میں آج سے پری پارٹیشن بھی چلتی رہی, ٹرام جس کو کہتے تھے, وہاں لوگ اس پر بیٹھ کے آئیں اور باقی پیدل سفر کریں. آپ دیکھیں گے یہ پولوشن بھی ٹھیک ہو جائے گی, اسموگ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی کر کے پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر کرنا چاہیے. لاہور کا سب سے بڑا اسموگ یہ جو مرضی کر لیں مصنوعی بارش برسا لیں, جب تک یہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں دیں گے اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی بڑی ایسی کہ جو پولوشن فری ہو تو لوگ اپنے موٹر سائیکل چھوڑ دیں گے, لوگ اپنی کاریں چھوڑ دیں گے, چنکی ذرا کم ہو جائے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی سی مجبوری تو ہے لیکن اس کے لیے بھی حکومت کو کام بڑا ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں. نہیں اقبال صاحب کس طرح کی ٹرانسپورٹ کہہ رہے ہیں؟ ایک تو جس طرح میٹرو بنی ہے یا دوسری اور بسیز اب نئی نئی آ گئی ہیں تو آپ کو کس طرح کا آئیڈیا دے رہے ہیں؟ نہیں آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہے چھوٹی سی ٹرین کی ایک ٹریک بنتا ہے 3-4 فٹ کا تو چلتی رہتی سارا دن, بس آگے پیچھے چلتی رہتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ لوگ آپ دیکھیں ایک جو ٹرام ہے جس کو 3 پورشن ہوں وہ 100-200 کار کے برابر ہے, ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو آرام دہ چیزیں ہیں, وہاں بیٹھیں, پاس آپ کا بنا ہو, آپ انارکلی اتار دیں, ہائی کورٹ اتار دیں, یہاں لوگ پیدل سفر کریں, کیا پرابلم ہے؟ اگر ہائی کورٹ اتار دیں تو رباب کو آسانی ہو جائے گی. ہاں رباب کو آسانی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. ایسا ہی نہیں آلریڈی جو ہے وہ مال روڈ پہ جو ہے نا وہ اسپیڈو کی ایک اویلیبل ہے فیسلٹی جو ہمیں جو ہے وہ ڈراپ کرتی ہے یہ پورے مال روڈ پہ, اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کی اپنی جو ہے نا وہ بھی بس ہے جو کہ ہمیں اس سے دوسری کورٹ میں لوور کورٹ تک. رباب وہ تو آپ وکلاء کے لیے ہے نا, عوام کو وہی تو سوچنا ہے نا. نہیں اسپیڈو عام عوام کے لیے دوسروں کے لیے دونوں کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ جو ہے اسپیڈو جو ہے نا وہ آپ کو تھرو آؤٹ لوور اپر مال ٹو لوور مال پلس جو آپ کا جو ہے یہ جو ایریا ہے لوور کورٹ کے پاس جو ایریا ہے. بابا مسائل میں پھنس گئے ہم نا, اس طرح آگے چلتے ہیں کیونکہ یہ اس پر آپ دیکھیں کہ پورا لاہور ہے. اب تو لاہور ایک ملک ہے, اب کئی ملکوں کی آبادیوں سے بڑا ہے. پورے لاہور میں ہمیں انٹر کنیکٹ ٹرانسپورٹ اگر ہو جائے, کیونکہ ہم نے آج سے 40 سال پہلے دیکھا کہ اگر آپ کسی شہر سے اسٹیشن پر آتے تھے تو ہر علاقے کی ڈبل ڈیکر چل رہی ہوتی تھی, اور اس وقت کا لاہور ہمیں ابھی تک نہیں بولا. پورے لاہور کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا اس وقت بھی ابھی گنجائش بلکہ زیادہ ضرورت ہے. میرے خیال میں اقبال صاحب پبلک ٹرانسپورٹ تو چل رہی ہے, لیکن جو ہمارے یہاں پر پرابلم ہے نا وہ یہ ہے, ایک تو ہر بندے کو اویئرنیس نہیں ہے اس کے روٹ کی. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جہاں پر وہ روٹ ختم ہوتا ہے, فرض کریں کوئی بندہ اگر یوز بھی کر رہا ہے وہ ختم ہوتا ہے
تو اس کے بعد جو ڈسٹینس ہے دوسری وہیکل کو لینے کا, دوسری بس کو لینے کا, وہ جو ہے نا کمیوٹ سسٹم وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں. جیسے کہ میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتی ہوں کہ فرض کریں کہ جو ہے آپ کی جو یہ اورنج ٹرین ہے, یہ ایک جگہ سے دوسرے ٹرمینل تک چل رہی ہے. میں ہائی کورٹ پہ اس کے اوپر آتی ہوں, تو اگر مجھے ہائی کورٹ پہ میں آتی ہوں تو مجھے اس کے مین اسٹیشن پہ بیٹھنے کے لیے پہلے ایک اور ٹرانسپورٹ چاہیے جو مجھے وہاں سے اس کے مین اسٹیشن پر پہنچائے, اور پھر وہاں سے میں بیٹھوں اور پھر میں ہائی کورٹ کے اوپر اتروں. تو جو یہ گیپ ہے اگر میں اپنے گھر سے آ رہی ہوں تو میرے گھر سے جو اس کے پہلے اسٹیشن تک کا گیپ ہے وہ ہم لوگوں نے فلفل نہیں کیا ہوا. نہیں بابا آپ نے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہا. سردیوں کے کھانوں پر بات کرنی ہے. ٹرانسپورٹ ہے لیکن یوز نہیں ہو رہے. پبلک ٹرانسپورٹ نہ یوز ہونے کی وجہ یہ. اب ہم نے نا سردیوں کے کھانوں پر بات کرنی ہے, تو اس کو بھی کون سے کھانے چاہیے سردیوں میں؟ سردیوں میں سب سے پہلے تو فش آ جاتی ہے. فش ہے, فش ہو گئے, سوپ ہو گئی ہے. پہلے اب دیکھیں نا جیسی سردی آتی ہے ساتھ ہی فش آ جاتی ہے. وہ تو شام کو آتی ہے. نہیں شام کو, اب صبح بھی ہمارے گھر میں صبح بھی آتی ہے کیونکہ گھر میں بن جاتی ہے. آپ نے مچھلی پالی ہوئی ہیں؟ نہیں, جہاں پہ پلی ہوئی ہوتی ہے نا وہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جیسے اس میں اسپائس آپ نے ڈال لی ہے, اور اگر آپ اسٹیم فش لیتے ہیں بہت ہی بیسٹ ہے. آپ نہ آپ اسے آئل میں زیادہ فرائڈ کریں, آپ کے گلے کو بھی نہیں لگے گی, اور اس کا انٹیک بھی بہت زیادہ اچھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ویجیٹیبلس بہت اچھی آ گئی ہیں. ساگ بتائیں کہ عام طور پر جب بارش ہوتی ہے یا موسم ذرا ہوتا ہے, زندہ دلانے لاہور باہر نکل آتے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹریفک بند کرنی ہوتی ہے. گھر میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ جب بھی آپ اخبار میں پڑھیں, ٹی وی میں, زندہ دلانے لاہور باہر نکل آئے ہیں. بھائی یہ کو کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں. تو اقبال صاحب آپ بھی نکلتے ہیں؟ نہیں, میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اقبال صاحب ہر ویدر کو انجوائے کرتے ہیں. ہر ویدر کی ایک چھوٹی چھوٹی انٹریکیسی کو انجوائے کرتے ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ جی ایک پورا سال کا ویدر آئے گا تو ہم انجوائے کریں گے. ہم کہتے ہیں ہماری گرمی کے اندر بھی کوئی چھوٹا سا مطلب نے زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے کہ کھانا پھر کھانا کھا کے آنا, کھانے کے لیے جانا, ہمارا باہر آنا بھی. بالکل اقبال صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہاں پہ رباب دوبارہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. جی تو ناظرین یہاں پہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو کریں گے, گفتگو پروگرام میں مزے کے کھانوں کی. تو یہاں پہ لینے لگے ہیں چھوٹا سا بریک. گفتگو پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات ہو رہی تھی کھانوں کے حوالے سے کہ ہمیں سردیوں میں کون سے کھانے چاہیے, کس طرح کا انٹیک رکھنا چاہیے. تو اقبال صاحب مزید جس گفتگو کو کس طرح بڑھائیں گے؟ آپ سردیوں میں کس طرح کے کھانے پسند کرتے ہیں؟ دیکھو کھانوں کے متعلق یہ کہ 3 قسم کے کھانے. ایک ہے غریبوں کے کھانے, وہ بھی سردیوں کے. ایک ہے مناسب امیروں کے کھانے. ایک ہے بس آپ سورس جن کے پاس بے تحاشا ہیں ان کے کھانے. اور الحمدللہ آپ دیکھو کہ غریبوں کے کھانے کون سے دیہاتوں میں لگا لیں, اور اللہ نے خود ہی انتظامات بھی کر دی. جس طرح روزی روٹی کا انتظام اس کے ذمے ہے. اچھا وہ لوگوں نے مذاق تو خیر بنایا لیکن وہ ساگ کھاتے ہیں. اور اس وقت گاجریں بڑی زبردست آئی ہیں بہت زیادہ. اور یہ چیزیں وہ ساتھ ساتھ اور بھی جو موسم کے لحاظ سے چیزیں چلتی ہیں. شہروں پر آ جائیں جو تھوڑے ویل آف ہیں, وہ آپ جس طرح بھی آپ امیر آدمی, آپ نے کہا مچھلی سے اسٹارٹ لیا آپ نے, انڈے ہیں اور گاجر کا حلوہ ہے, سوجی کا حلوہ ہے, اور دال کا بھی آج کل لاہور میں رواج ہے, پیٹھے کا حلوہ ہے. تو اس کے علاوہ پاکستان میں بے تحاشا جدید قسم کی فرنچائز آ چکی ہیں. اس میں برگرز ہیں, میکڈونل ہے, یا جو کسی کا نام آپ لے سکیں, یعنی فرنچ فرائز اور فاسٹ فوڈ کی تو بے تحاشا چینز موجود ہیں. کڑھائی ہے کہ سارے لاہور کو انہوں نے سموگ میں مبتلا کیا ہوا ہے. ان ہر چوک میں 100 دکان کڑھائی کی کھا ہی جا رہے ہیں. جو بھی ہے کھانے تو بے تحاشا ہے. 3 قسم کے کھانے. ایک اور یعنی سورس فل آدمی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے پاس پتہ نہیں کتنا پیسہ ہے, ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے. ان کے لیے اب بھی وہی سوپ ہے بغیر کچھ ڈائٹ لیس. اور انہوں نے کہا جی یہ تیل میں تلی مچھلی نہیں کھانی. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا نظام ہے, مٹن نہیں کھاتے, دیسی مرغی نہیں کھاتے. تو یہ بھی ایک حساب کتاب ہے سارا. لیکن یہ ساری چیزوں کی میں نے ذکر کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہریسہ ہے, پائے ہیں,
سری ہے. میری بات سے آپ نے اتنے نام گنوا دیے ہیں. باف سیٹ جتنے بیٹھے انہیں بھوک لگی تو کیا کریں گے. آپ نے کوئی ایک چیز کوئی حلوہ نہیں چھوڑا یہاں پہ. نہیں, پکوڑے ہیں, سموسے ہیں, کچوری ہے. تو اب تو یہ سبز چائے ہے, آپ نے دیکھا کہ سبز چائے جو کشمیری چائے ہے اس کا ذائقہ ہی ہو رہا ہے. اس کے اوپر جب ملائی ڈالتے ہیں, جب اس کے اوپر بادام پستہ ڈالتے ہیں تو اس کا کلر جو ہے خوبصورت کلر ہے. تو یہ ساری سردیوں کے کام ہیں سارے. اور اسی دوران یعنی لوگ زندہ دلانے لاہور پر, آپ کو پتہ ہے ہمارا پنجاب تو کھاتا ہی کھاتا ہے, لیکن زندہ دلانے لاہور کوئی شاید اس کے علاوہ کام بھی کوئی نہیں ہے. اور گجرانا بھی کھانے میں بہت اور آگے. میرے خیال میں اقبال صاحب یہ جتنے کھانے آپ گنوا رہے ہیں نا, یہ صرف آپ کے سمر کے موسم کے نہیں ہے, بلکہ یہ تو تھرو آؤٹ پورا سال کے چلتے رہتے ہیں. بالکل ایسے چلتے رہتے ہیں, پتہ ہے, لیکن نہیں آج کل زیادہ کھاتے ہیں. آج کل زیادہ, ہاں بالکل چلتے رہتے ہیں رباب, لیکن آج کل اس کو نا اس کی طرف لوگ خاص طور پر مچھلی گرمیوں میں لوگ اس طرف نہیں آتے, ہریسہ کی طرف کام آتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں. ہاں, لیکن میرے گھر میں اب ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, کیونکہ لوگوں کو مچھلی کی سمجھ آ رہی ہے کہ مچھلی کا تعلق جو ہے وہ سردی سے صرف نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ صحت سے ہے. اور صحت آپ کو چاروں جو ہے وہ موسموں میں چاہیے ہوتا ہے. اور میں اس کے ساتھ ایک اور بات ایڈ آن کر دوں, شاید لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ جو لیفی گرین چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ جو سب چیزیں ہوتی ہیں, یہ بھی آپ کو جو ہے وہ گرمی وارم پرووائڈ کرتی ہیں. جیسے کہ آپ مچھلی کھا کے ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم گرم ہو گئے اور ہمیں جو ہے وہ ہمارا امیون سسٹم بہتر کام کرے گا, آنکھیں ہماری بہتر کام کریں گی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم ساگ اور یہ میتھی اور آج کل جو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, بیسکلی یہ بھی جو لیفی گرین چیزیں ہیں یہ آپ کو گرمی بھی پہنچاتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ بھی کرتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے اندر صحت جو ہے وہ, کیونکہ آپ کو اس اچھا موسم رباب, میں نے اندازہ کیا کہ یہ نیوٹریشن اسپیشلسٹ بھی ہیں, بات درست کہہ رہی ہیں, واقعی یہ سمجھنے والی بات ہے. لیکن عام آدمی جو ہے نا وہ صرف مچھلی کوئی طاقت کی علامت سمجھتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اسی لیے میں نے ایڈ آن کیا, کیونکہ لوگ جو ہیں جیسے آپ نے واک والی بات کی تو سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ مل لیں گے تو ہی واک ہوگی. بالکل پھر مچھلی جو ہے وہ اگر جو ہے وہ سیمن ہوگی تو ہی وہ اچھی مچھلی ہوگی. تو ہمارے پاس ہر چیز کا بہتر آلٹرنیٹ موجود ہے. ہمیں ان ساری چیزوں جو روٹ ویجیٹیبلز ہیں, جو کہ یعنی کہ روٹس ہیں اصل میں, جیسے کہ وہ جتنی بھی ہیں, جیسے کیرٹ ہے, یہ بھی آپ کو جو ہے وہی سیم نیوٹرینٹ دے رہے ہیں جو کہ آپ کو ایک سادی زبان میں مچھلی دے رہی ہے, ٹھیک ہے, یا نٹس دے رہے ہیں. یہ بھی آپ کو سیم وہی دے رہی, بلکہ یہ آپ کے امیون سسٹم کے لیے آج کل کے لحاظ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو اسٹرینتھ دیتے ہیں, تاکہ آپ کسی بھی ہارش ویدر کا جو ہے وہ مقابلہ کریں. ٹھیک ہے, اب کپڑوں کی طرف آتے ہیں. اب یعنی یہ ہے کہ آدمی سورج کی ایک میں نے نظم پڑھی تھی بڑی پرانی, کہ سورج گرمیوں میں جب شدید ہوتا ہے تو آدمی کے تو کپڑے تھوڑے نہ دیتا ہے, کیونکہ گرمی لگتی ہے تو آدمی پہلے موٹے کپڑے اتارتا ہے, پھر قمیض بھی نہیں رہ جاتی ہے. تو سردیوں کی اور گرمیوں کے کپڑوں میں بڑا فرق ہے. یعنی اب اپنی اپنی طاقت کے مطابق کپڑے لے سکتے ہیں. پاکستان میں کپڑوں کے بہت زیادہ ایک پہلی سردیاں جو ہے وہ آدمیوں کو حیادار بنا دیتی. بالکل صحیح کہا, زبردست, بہت پیاری لائن بولی ہے بات نے. ان شارٹ یہ ہے. اچھا یہ بات ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ سردیوں میں اتنی زیادہ چیزیں نئی مثلا پہننے کو ملتی ہیں. مثلا ابھی بھی کچھ لوگ اس میں ہیں کہ مثلا آپ ایک ٹوپیاں پہنتے ہیں, ان سرد علاقوں کی جو ٹوپیاں بڑی بڑی خوبصورت ہے, بڑی یونیک سی بنی ہوتی پہنتے ہیں, اور مفلر ہیں, لوئی ہے, اور جرابیں ہیں. یعنی جرابیں گرمیوں میں لوگ امیر آدمی تو پہنتے ہیں, دفتری بھی پہنتے ہیں, لیکن اکثر لوگ نہیں پہنتے. پھر کوٹ ہے, پینٹ ہے, اور جیکٹس ہیں. اور لڑکیاں یا عورتیں جو ہے اپنے گھر والوں کو بڑے بڑے مہنگے کپڑے کا ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہمیں یہ لمبا کوٹ چاہیے. تو اس پر کیا بتائیں گے آپ؟ اس پر ڈیمانڈ اب تو اتنی زیادہ ورائٹی آ گئی ہے اور بہت خوبصورت آ گئی ہے. سردیوں میں بڑی پیاری پیاری شالز ہیں, اور اس کے ساتھ آپ ویلوٹ سٹف ہے, دوسرا سٹف ہے, تو بڑا مزے کا لگتا ہے. اس کی تو آپ نے پہنا, اسی لیے میں نے نام لے لیا. اچھا اسی لیے میں نے نام لیا. اچھا ویلوٹ جو ہے نا, یہ پہلے اس کو شنیل بھی کہتے تھے غالباً. یہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے بچپن میں کچھ دوست جو سن رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ شادیوں پر صرف 2 سوٹ جو دیہاتوں کا میں نے کہتے ہیں دیکھا ہے, زیادہ تو
ہوتے تھے 7-8, لیکن 2 سوٹ ضرور ہوتے تھے, اس میں ایک شنیر کا سوٹ ضرور ہوتا تھا, اور شنیر کی رضائی ضرور ہوتی ہے. اچھا, شنیر کی رضائی جو ہے آج بھی مارکیٹ میں اتنی اچھی ہے, اتنی بڑی ہم نے رضائیاں بنتی دیکھی ہیں, خاص طور ہمارے گھر میں تو اتنی بڑی بڑی رضائیاں 8-8 کلو روئی والی. وہ کمبل کا اور رضائی کا بھی اس موسم میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑا فرق ہے. بہت زیادہ. آپ دیکھیں نا, لحاف ہو گئے, اور اب نئی اتنی ورائٹی آ گئی ہیں کہ وہ لائٹ ویٹ ہو گئے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ وہ ایک سسٹم ہوتا تھا کہ رضائیاں ہیں تو وہ بن رہی ہیں سردی آنے سے پہلے لگے ہوئے ہیں, اور بڑی جدوجہد ہوتی تھی. اب گئے مارکیٹ اور آپ نے لے لی اپنی مرضی کے لیے, آپ لے لیا. رباب بتاؤ کہ یہ جو رضائی اچھی ہوتی ہے یا کمبل؟ ویسے تو زیادہ اچھی رضائی ہوتی ہے. چلے, رضائی جیت گئی آج. بالکل ہاں, وہ رضائی اس لیے اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک تو تھوڑا سا ویٹ میں, اور آپ کو جو ہے نا وارم جلدی کرتے. لیکن اینی کہتی ہے کہ آج کو مارکیٹ میں جو رضائیاں بازار میں ہیں وہ جس طرح اندر پولی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے چیزیں, جو اصل روئی کی جو ہوتی ہے 8-10 کلو والی رضائی, وہ اچھی ہے یا یہ بازاری اچھی ہے؟ نہیں سر جی, ڈیفینیٹلی دیسی روئی آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا, دیسی روئی کا تو مقابلہ نہیں ہے. نہیں, میری بات سنیں نا, انفارچونیٹلی اب ہم لوگوں کو وہ اویلیبل نہیں ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ 10 کلو کی وہ جو روئیاں بھر رہے ہیں اور وہ جو رضائی ہیں وہ گدے, وہ اب نہیں ہے. وہ کوئی بھی نہیں اتنی محنت کرتا. جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا لائٹ ویٹ, وہ بہت اچھے اور ہیلدی ہیں, پرابلم نہیں ہوتی اس میں, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ہاں, کمفرٹر ہو گئے آپ کی, بڑے خوبصورت وہ سیٹ آ گئے ہیں, بیڈ شیٹس ہو گئی, اوپر کمبل. تو ویسے اقبال شاہ صاحب, موسم سے لے کے کھانے سے کپڑوں سے آپ نے اچھا رضائیوں کا ذکر بھی چھیڑ دیا. کوئی چیز رہی تو نہیں جو ہے کپڑوں میں آج کل میرے جوتوں کا پاکستان میں جو کپڑے گرم پہنے جاتے ہیں نا, جی جو پاکستان میں گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ تو میرے خیال میں زیادہ تر فیشن کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی کپڑے ہیں وہ پہننے کا یہاں پر کنسیپٹ نہیں ہے. لائک اگر آپ کہیں اور کسی کنٹری میں جائیں تو وہ سمپل سا اسکن کی طرح کا وارمر پہنتے ہیں, اور اوپر جو ہے وہ عام ٹی شرٹ بازوں والی جو ہے وہ سادی سی پہنتے ہیں. ہمارے یہاں پر تو سردیوں میں فیشن کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. نہیں, سردیوں میں فیشن کرتے ہیں, اتنی سردی پڑتی ہے رباب, اتنی سردی پڑتی ہے تو اگر آپ کی بات وہ بیچارے مان لیں تو ٹھنڈ لگوا لیں. نہیں سر جی, وہ وارمر اسے کہتے ہیں, وہ نیچے وارمر پہنتے ہیں جو کہ آپ کو آپ کی باڈی کی ہیٹ کو ضائع نہیں ہونے دیتا, اور آپ کی ہیٹ کو پرزرو رکھتا ہے. بیسکلی جب ہماری ہیٹ لاس ہوئی جاتی ہے تو پھر ہمیں ٹھنڈ لگتی ہے, تو وہ لوگ وارمر پہنتے ہیں. ہم یہاں پہ جو ہے وہ اپنی ہیٹ کو تو پرزرو نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ آف فیشن کے کوٹ پہنتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ اکثر کوٹ جو ہے وہ اون کے نہیں ہوتے, یا وہ کچھ سنتھیٹک چیز کے بنے ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے ہم نے سردیاں آ گئی. لیکن رباب یہ بھی ہے نا, آج کل کی جو بیٹیاں ہیں یا بہویں ہیں یا مائیں ہیں یا کوئی اس طرح خاتون سویٹر بھی بن کے نہیں مردوں کو دیتی, تو پھر وہ کیا کریں. ہمارے تو یہ تھا کہ گھر میں وہ اون لا کے باقاعدہ طور پر بناتے تھے, اور میری ماں تو خاص طور خود میں نے بچپن میں دیکھا ہے کہ جو یعنی بھیڑوں کے اوپر سے اون کو تیار کر کے اس کو کاٹ کے اس کو دھاگا بنا کے خود اپنی سلائیوں سے میں نے خود سویٹر پہنا ہوا ہے. اب لڑکیاں کام تو کرتی نہیں, کیا کریں, مارکیٹ جائیں, آسان حل. سر ہم نے بات دیکھیں, ہر دور کا آپ ایسے نہیں کہہ سکتے, جیسے آپ کلاس میں نہیں کہہ سکتے نا کہ ہر بچے کا مینٹل لیول ایک ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس محدود وسائل ہوتے تھے, آپ اس کے اندر کام کرتے تھے. اب لڑکیاں جو ہے وہ ان کاموں میں, یعنی کہ اگر میں آئی ایم اے لائر تو ڈیفینیٹلی وین آئی ایم ڈوئنگ مائی ورک, تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کاموں کو دیکھوں. یہ کام جو ہے اب ہم نے یہ کام مارکیٹ کو دے دیا, ہم نے اسے آؤٹ سورس کر دیا ہے. ان ادر ورڈ رباب ایک منٹ, رباب چونکہ ایڈوکیٹ ہے, ان کے پاس ہر چیز کی دلیل موجود ہے. حالانکہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اینی یا رباب ایک آدھا سویٹر بھی ایز اے گفٹ نہیں اپنے گھر والوں کو بنا کے دے سکتی, اتنا بھی کون سا کام ہے بھائی. اقبال صاحب وہ جو بنیاں ہوتی ہیں وہ نہیں آتا, بلا لیں, پر وہ کام نہیں آتا, وہ نہیں سیکھا. سیکھیں نا. نہیں, ہم ان کو انٹلیکچولی بہت ساری چیزیں گفٹ کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو. ہاں بالکل ٹھیک کرو آپ, بالکل صحیح کہا, آن لائن زندہ باد. ہاں, آپ انٹلیکچولی جو چیزیں گفٹ کرتے وہ بھی ایک انٹلیکٹ کا لیول تھا. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ضروری نہیں ہے کہ 5 انگلیاں برابر. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب میں دونوں سے سوال کرتا ہوں, سوال کریں, اور آخری سوالوں کا ٹائم اپ ہو گیا. اینکر سے بھی کرتا ہوں اور رباب سے بھی, آپ کوئی کھانا اچھا کون سا پکا سکتی ہیں؟
सर्दियों का? मुझे स्टीम फिश बनवाने, बिरयानी वो आप बनवाना कौन सा खाना? मैं हर वो खाना अच्छा बना सकती हूँ जिसको खा के मुझे ये नहीं लगता कि मैंने खाने के लिए वक्त ज़ाया किया। जबरदस्त क्योंकि रुबाब, मैं कमाल खाना कर जो दिया, है वो गुड। जिंदा रहने के लिए खाती हूँ, जिंदा रहने के लिए खाती नहीं। आज दलाइल बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। रुबाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम का हिस्सा बनी है। इकबाल शाहिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने तमाम नाजरीन जो देख रहे थे उनका भी शुक्रिया। और यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।